نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی اس مرتبہ جو موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے کوچ کرتا ہے تو وہ کیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ دنیا میں بکثرت انسان مال کماتا ہے، شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، منصب کی تلاش میں رہتا ہے اور بھی بہت سارے کچھ کے حاصل کرنے میں انسان اپنا وقت صرف کرتا رہتا ہے۔ تو کیا مرنے کے بعد بھی اسے ان چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا انسان کو ان چیزوں میں اپنے قیمتی اوقات کو لگانا چاہیے؟ آئیے اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ۔ جب انسان وصال کر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے۔ وہ 3 عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا من صدقۃ جاریہ۔ پہلا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ اس صدقہ کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے مال کو یا کسی کی ضرورت کو اس طور پر پورا کرنا کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی ان اشیاء کا استعمال انسان کرتا رہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر مسجد میں کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، نل کا انتظام کر دیا یا ٹنکی کا انتظام کر دیا جس میں وضو کا پانی حفاظت سے رکھا جا رہا ہو، تو جب تک اس پانی سے انسان وضو کرتا رہے گا، جس نے یہ کام کیا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بچہ ہے جو قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے، اگر کسی شخص نے قرآن ہدیہ کر کے اسے دے دیا تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی حدیث کی کتاب ہدیہ کر کے دے دیا تو جب تک اس حدیث سے وہ استفادہ کرتا رہے گا اور خود بھی استفادہ کرے گا اور اس سے دوسرے کو بھی فائدہ دینے کی کوشش کرتا رہے گا، اس وقت تک اس انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے۔ او علم ينتفع، یا ایسا علم حاصل کرنا کہ جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو، خود بھی وہ فائدہ حاصل کر سکے، اپنے خاندان کو بھی اس سے مستفیض کر سکے، اپنے اقربا کو بھی اس سے مستفیض کر سکے اور اپنے رشتہ دار کو بھی اس سے مستفیض کر سکے، تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ایسا علم کوئی حاصل کرتا ہے خلوص اور للہیت کے ساتھ اور اچھی نیت پر مبنی، اگر یہ علم
کہ حصول میں انسان لگتا ہے تو وہ انسان کے لیے ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جس کا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا، وہ انسان لے کر قبر میں جائے گا۔ او ولد صالح، یا نیک اور صالح اولاد کا چھوڑ جانا۔ جو انسان اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ گیا، اپنے بچے کی صحیح پرورش کی، صحیح تربیت کا خیال رکھا، اسے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنایا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا، اللہ کے ولیوں کی پہچان بتایا، اور اسی کے ساتھ اس بچے نے اپنی پوری زندگی گزاری، تو وہ جو نیک عمل کرتا رہے گا، اس بچے کے نیک عمل کی بنیاد پر اس بچے کو تو ثواب ملتا رہے گا، لیکن چونکہ ایک باپ نے اسے صحیح راستہ دکھایا ہے تو ہمیشہ اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جسے انسان دنیا میں بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، قبر میں بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور حشر میں بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو عمل ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے سکے، قبر میں بھی فائدہ دے سکے، اور آخرت میں بھی فائدہ دے سکے، ایسے عمل کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اور ایسے عمل کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہی عقل سلیم کا تقاضا ہے، یہی ایک انسان، بہترین انسان کی پہچان ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔